فرددناه أسفل سافلين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ناظرین گرامی، ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ہماری جو بات چل رہی تھی، ہمارا جو موضوع چل رہا تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا، اور ہم ایک گندے پانی سے پیدا ہوئے انسان، مٹی سے پیدا ہوئے انسان، ہم اپنی حیثیت کو، اپنی اوقات کو جانے پہچانے، غرور سے، تکبر سے، کبر سے اپنے آپ کو بچائیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات آپ کے سامنے ہم نے واضح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے کہ اپنے ہاتھ سے بنایا، فرشتوں کو کہا سجدہ کرو. سبحان اللہ، کتنا بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے دیا. لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عزت، یہ تکریم، یہ شرافت، یہ مقام بلند اگر باقی رکھنا چاہتے ہو تو ان اوصاف کو اپناؤ جن اوصاف کو اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور جن اوصاف کے حاملین سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے عزت کا، سربلندی کا. جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ اسلام اور یہ ایمان کی دولت، یہ ایسی دولت ہے کہ اگر آدمی اس پر قائم رہے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے سربلند رکھیں گے، عزت و شرافت کی زندگی نصیب کریں گے. ہم نے اب تک آپ کے سامنے اسلام و ایمان کے حوالے سے بات کی. اب دوسرا نکتہ ہمیں آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ ٹھیک ہے، اسلام ہے، ایمان ہے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اللہ ہمیں عزت دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، انشاءاللہ ہمیں بڑا مقام ملے گا. اور کیا چیزیں ہیں، اور کون سی صفت ہے، اور ایسی کون سی تعلیمات ہیں جس کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ عزت عطا کرتے ہیں؟ ان تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم ہے تقوی، اللہ کا ڈر، پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا، گناہوں سے اپنی حفاظت کرنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو عزت دیتی ہے، فضیلت دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس وہ مقرب بندہ کہلاتا ہے. جیسے ہم نے آپ کے سامنے آیت پڑھی اور اس کے پہلے بھی پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کہ انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کی، اور تمہیں مختلف قبائل میں تمہیں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ. اور اس کے بعد کہا پہچانے جاؤ، اختلاف کے لیے، گھمنڈ غرور کے لیے نہیں، پہچاننے کے لیے. اس کے بعد کہا ان سارے انسانوں میں، آدم کی ساری اولاد میں، جن کو مٹی سے پیدا کیا گیا، گندے پانی سے پیدا کیا گیا، اس کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا، سربلندی دے گا. تو کس وجہ سے دے گا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ کے پاس معزز وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، تقوی اختیار کرنے والا ہوگا، اللہ کی پرہیزگاری اس کے اندر ہوگی، ڈر خوف اللہ کا اس کے دلوں میں سمایا ہوا ہوگا، تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کے پاس معزز ہوگا. اور وہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ کلکم بنو آدم وآدم من تراب، کہ سارے کے سارے انسان آدم کی اولاد، آدم کی نسل، آدم کی ذریت ہیں، اور آدم علیہ السلام مٹی سے ہیں، مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. اس کے بعد کہا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی، کہ کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، کوئی برتری نہیں مگر تقوی کی بنیاد۔ جس کے پاس جتنا زیادہ تقوی ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاس معزز ہوگا۔ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے خوف کھانا اور خوف کھاتے ہوئے گناہوں سے بچنا، یہ وہ معیار ہے، یہ وہ چیز ہے جو انسان کی عزت کو باقی رکھے گی، انسان کو شرافت و سربلندی کی زندگی عطا کرے گی۔ اگر یہ انسان اگر تقوی کی زندگی اختیار کرے تب اسے یہ مقام ملے گا۔ دیکھیں کئی مثالیں ہیں، میں ایک دو مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں بڑی عزت دیتا ہے، بہت بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جیسے آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے 3 افراد، 3 اشخاص نکلے، راستے میں آندھی آئی، بارش ہونے لگی، وہ تینوں افراد اس بارش سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے۔ وہ جیسے ہی اندر گھسے، اوپر سے ایک بھاری چٹان نیچے آئی، غار کا جو منہ تھا، غار کا جو راستہ تھا وہ پیک ہو گیا، بند ہو گیا۔ وہ تینوں لوگ اس میں قید ہو گئے، بند ہو گئے۔ اب وہ تینوں میں سے کچھ نے کہا لَن يُنْجِيكُم مِّنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَن تَدْعُوا اللَّهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ، کہ اس بھاری چٹان سے تم نجات نہیں پا سکتے ہو مگر اس وقت جب تم اپنے نیک اعمال کا سہارا لے کر اللہ سے دعا کرو۔ تو یہ وہ تینوں شخص باری باری اپنی زندگی کا جو بڑا اچھا عمل انہوں نے کیا تھا، اس عمل کا سہارا لیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ یہ کام ہم نے تمہاری رضا کے لیے کیا، اے اللہ یہ کام اگر ہم نے آپ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے کیا تھا تو اے اللہ اس پتھر کو ہٹا دے، ہمیں نجات دے دے۔ اس میں سے ایک شخص یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تو جانتا ہے، میری ایک پھوپھی زاد بہن تھی جو بڑی خوبصورت تھی، میرا دل اس پر آ گیا تھا، میں اس کے ساتھ رات گزارنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا تھا، لیکن میری وہ پھوپھی زاد بہن تقوی والی تھی، اے اللہ تجھ سے ڈرتی تھی، وہ اس کام کے لیے آمادہ نہیں ہوئی۔ آخر ایک مرتبہ ایسی ضرورت پیش آ گئی، وہ مجبور ہو کر میرے پاس آئی، کچھ پیسوں کا مطالبہ کیا۔ مجبوری دیکھو انسان سے کیا کیا نہیں کراتی۔ آدمی اگر مجبور ہو جائے، عورت اگر مجبور ہو جائے تو کیا کیا نہیں گناہ اس سے شیطان کرواتا ہے۔ جب آدمی مجبور ہو جاتا ہے، وہ عورت بیچاری مجبور ہو گئی اور اس شخص کے پاس گئی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اللہ اس سے کہا کہ میں تیری ضرورت پوری کروں گا، تجھے جتنے پیسے چاہیے میں دوں گا، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ تم ایک رات میرے ساتھ گزار لو اور میں تمہیں جو رقم چاہتی ہو وہ دے دوں گا۔ وہ بیچاری مجبور ہو کر کے تیار ہو گئی، لیکن جب وہ وقت آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ عورت تھر تھر کانپ رہی ہے، گناہ کا کام کرنے کی وجہ سے، گناہ کے کام کی طرف آگے بڑھنے کی وجہ سے لرز اٹھی، وہ اس کا پورا وجود کپ کپا اٹھا اور اس نے اس شخص سے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا، یہ فعل، یہ کام جو تو کرنے جا رہا ہے اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ کو غصہ میں لائے گا، لہذا تو اس کام سے باز آ جا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جیسے ہی اس نے جملہ کہا اتق اللہ، یہ لفظ ایسا میرے دل میں اترا کہ میں بھی کانپ گیا، ہل گیا، اللہ کا ڈر اور خوف میرے دل میں ایسا آ گیا
کہ میں نے فوراً کہا کہ جا میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، آزاد کر رہا ہوں، لیکن تو گواہ رہنا کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا، میں نے توبہ کر لیا۔ اب یہ شخص جو پہاڑ کے دامن میں قید ہے، غار میں ہے، وہ کہتا ہے اے اللہ اگر یہ عمل، یہ اچھا کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، تجھ سے ڈر کر کیا تھا، اے اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دلا دے، تو اللہ تعالیٰ نے پتھر کو کھسکا دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ناظرین، اللہ کا تقوی اگر ہوگا، اللہ کا ڈر اگر ہوگا، اللہ تمہیں مصیبتوں سے بھی نجات دے گا اور عزت و سربلندی بھی عطا کرے گا، جیسے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسے کتنا اونچا اٹھایا کہ اس کی دعاؤں کو اللہ نے ایکسپٹ کر لیا، اس کی دعاؤں کو اللہ نے قبول کر لیا، اور انشاءاللہ اسے جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا کیا جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں تکریم کی ہے، جو اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ باقی رہے، تو ہمیں تقوی کی زندگی اختیار کرنی پڑے گی، ہمیں اللہ سے ڈرنا ہوگا۔ ناظرین، اسی طریقے سے آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، دورہ کر رہے تھے، ایک گھر کے دروازے کے پاس پہنچے، آواز آ رہی تھی، ماں بیٹی کچھ گفتگو کر رہے تھے، ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، صبح ہو رہی ہے۔ بیٹی کہتی ہے امی جان معلوم نہیں آپ کو کہ امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹی امیر المومنین یہاں کہاں ہے جو دیکھ رہے ہیں؟ وہ بیٹی کہتی ہے اے امی جان امیر المومنین گرچہ نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے، ہمارا رب تو دیکھ رہا ہے۔ وہ لڑکی، وہ خاتون اللہ سے ڈرنے والی، تقوی اختیار کرنے والی کہتی ہے میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، امیر المومنین تھے، مسلمانوں کے امیر، نگراں، حاکم، ذمہ دار، بہت اونچی پوسٹ، اللہ اکبر۔ لیکن کیا ہوا؟ صبح بلایا گیا اور اس خاتون کی ماں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بیٹی کا نکاح میرے بیٹے عاصم سے کر دو۔ اندازہ لگائیں آپ کہ رشتہ دیکھا امیر المومنین نے تو کیسا دیکھا؟ جو اللہ سے ڈرنے والی، تقوی اختیار کرنے والی۔ اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کا نکاح، عاصم کا نکاح اس خاتون سے کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت دی کہ اس خاتون کے ذریعے، اس عاصم لڑکے کے ذریعے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور اس لڑکی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو پیدا فرمایا، جو تاریخ میں ایک بڑا روشن نام ہے، جنہوں نے واقعی حکومت کی، مثالی حکومت۔ لوگ کہنے پر مجبور ہوئے کہ خلفائے راشدین کا دور ان کے دور میں آ گیا تھا۔ ناظرین، کہنا یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری یہ تکریم، ہماری یہ عزت باقی رکھے، تو ہمیں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنی ہوگی، گناہوں سے بچنا ہوگا، تب جا کر کے یہ مقام ہمیں حاصل ہوگا۔ وقت ہو چکا ہے بریک کا، وقفے کا۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ بنے رہیں، ہم بریک کے بعد فوراً حاضر ہوں گے اور باقی کی گفتگو آپ کے سامنے جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے رخصت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی زندگی میں تباہی مچانے والے، انسان کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دینے والے، انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دینے والے، انسان کے دل کو زنگ آلود کر دینے والے، وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے، وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا، جانیے شیخ سہیل رحمانی سے ہر جمعرات دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔
محمد کی عظیم کامیابیوں کی وجہ دراصل ان کی اخلاقی طاقت ہے۔ جو چیز غور طلب ہے وہ ان کے دین کا پھیلاؤ نہیں بلکہ اس کا دوام ہے۔ وہ خالص اور کامل دین جو مکہ اور مدینہ میں نازل ہوا تھا، انقلاب آفریں 12 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج ہمیں ہندوستان، افریقہ اور ترکی کے مسلمانوں میں ویسا ہی محفوظ نظر آتا ہے۔ ایڈورڈ گبن، The Decline and Fall of the Roman Empire۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم بریک کے بعد، وقفے کے بعد پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم یہ بتا رہے تھے، ہم آپ سے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہماری عزت و تکریم کو باقی رکھے تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم تقوی کی زندگی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ ہم نے 2 مثالوں سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں عزت عطا کرے گا، بلندی عطا کرے گا، شرافت کی زندگی نصیب کرے گا۔ اسی طریقے سے ہم ساتھ ہی ساتھ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر انسان تقوی اختیار کرے گا، اللہ کا ڈر اور خوف اختیار کرے گا، تو اس کے کچھ اور فوائد، اس کے اور بہت سارے ثمرات ہماری زندگی میں آئیں گے۔ اللہ ہمیں نوازے گا، عزتوں سے تو نوازے گا ہی نوازے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم گناہوں سے بچیں گے، اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، تو اللہ اور بہت ساری چیزیں ہمیں عطا کرے گا۔ بات آئی ہے ضمناً 2-4 نقطے آپ سماعت کر لیں، پھر ہم بات کو اپنے اور آگے بڑھاتے ہیں۔ مثلا اگر آپ تقوی اختیار کریں گے تو ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا، سبحان اللہ، اللہ ہمیں یہ عزت نصیب فرما تقوی کے ذریعے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز کہ تقوی سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دے گا؟ اگر ہم تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہمیں عطا کرے گا۔ مطلب اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں چاہے گا، اللہ پسند کرے گا۔ اور سبحان اللہ، جس کو اللہ چاہ لے، سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالی متقیوں کو پسند کرتا ہے، متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے جو آپ نے بارہا سنی ہے، بار بار سنی ہے، موضوع آیا ہے تو پھر سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے، بلاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں دنیا میں میرا پھلاں بندہ ہے، دنیا میں میرا ایک ایسا بندہ ہے جسے میں چاہتا ہوں، جسے میں پسند کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ جبریل تم بھی اسے چاہو، تم بھی اس سے محبت کرو، اور جاؤ سارے فرشتوں میں اعلان کر دو۔ سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ آسمان کی مخلوق، نورانی مخلوق، اللہ کے فرشتوں کے درمیان اس بندے کا چرچا ہونے لگتا ہے، سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت کو بٹھا دیتا۔ اللہ تعالی مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت کو بٹھا دیتے ہیں، مخلوق اس کو چاہنے لگتی ہے، محبت کرنے لگ جاتی ہے۔
تو یہ تقوی کا فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ چاہے، جن سے اللہ محبت کرے. تو یہ صفت کہ اگر تقوی اختیار کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا. اور وہ حدیث بھی ہم ایڈ کر لیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر کہا تھا، جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دینے والا ہوں سپہ سالاری کا کہ اس شخص سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتے ہیں، اور یہ شخص بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. اس شخص کو جھنڈا دیا جائے گا اور اس کے ذریعے اللہ خیبر کا قلعہ فتح کرائے گا. بات کیا ہے؟ سبحان اللہ. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھنڈا اسے ملے گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. بات محبت کی آئی کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سند مل رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق ہے، سچ ہے، اٹل ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. سبحان اللہ. صحابہ کرام نے جب یہ جملہ سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول کر نکل گئے. صحابہ نے جب یہ سنا تو سارے صحابہ جو وہاں موجود تھے یہ فضیلت حاصل کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ مقام ہمیں مل جائے، کہ اللہ ہمیں چاہے، اللہ ہمیں پسند کرے. اور ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ کاش وہ جھنڈا مجھے مل جائے تاکہ وہ فضیلت حاصل ہو جائے. لہذا سارے صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے پوری رات جاگ کر گزار دی انہوں نے. کیوں؟ اسی سوچ میں، اسی فکر میں کہ شاید وہ جھنڈا مجھے مل جائے، کاش وہ جھنڈا مجھے مل جائے. اسی مجلس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی خواہش نہیں کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عہدہ دے دیں، مجھے کوئی منصب دے دیں، سپہ سالاری دے دیں. میں نے کبھی نہیں چاہا، کبھی پسند نہیں کیا اس چیز کو. لیکن یہ وہ دن تھا جس دن میرے بھی دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ کاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جھنڈا مجھے دے دیں. سبحان اللہ. غور کریں آپ کہ بات محبت کی آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سند مل گئی تھی کہ جس کو جھنڈا ملے گا یہ گارنٹی کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ خود بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. صبح ہوئی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قد کے اعتبار سے صحابہ کرام میں تھوڑے اونچے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ اپنے انگلیوں کے بل کھڑے ہو کر اوپر اچھل کے اپنے آپ کو دکھا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا چہرہ پیش کر رہے تھے تاکہ اللہ کے نبی دیکھیں ان کا نام زد کر دے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان کو سپہ سالاری کا جھنڈا عطا کیا. تو دوستو اور ساتھیو، ناظرین گرامی، کہنا یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا. اس حدیث کو ہم نے آپ کے سامنے واضح کیا کہ صحابہ کرام میں کیسا جذبہ تھا کہ بات سن لیتے تھے کہ اللہ ان سے محبت کرے گا تو فوراً اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو ناظرین، ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک فائدہ تقوی کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر تقوی کی زندگی ہم اختیار کریں گے تو ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دے گا. تقوی اختیار کرنے سے اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا. آسمان و زمین کی ساری برکتیں اللہ تعالیٰ ہم پر نچھاور کرے گا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، کیا کہا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی والے، یہ شہر والے ایمان لے آتے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، متقی بن جاتے، پرہیزگار بن جاتے، تو کیا ہوتا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تو آسمان و زمین کی ساری برکتیں ہم ان پر نچھاور کر دیتے. رزق اللہ تعالیٰ وافر مقدار میں دے گا، کثرت سے دے گا اگر بندہ اللہ سے ڈرے گا. آج دیکھیے یہ دولت، یہ پیسہ، یہ رزق، یہ روزی روٹی، اس کے پیچھے آج انسان اتنا پریشان
اتنا پریشان، اللہ اکبر، حلال و حرام کی تمیز نہیں، مال و دولت کی وجہ سے ایک دوسرے کا قتل، مال و دولت کی وجہ سے بھائی بھائی کا دشمن، گھروں میں انتشار، اختلاف، سماج میں فساد و بگاڑ، کس کی وجہ سے؟ صرف پیسے کی وجہ سے۔ لیکن اگر اللہ سے ڈرو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ تبارک و تعالی تمہیں مال دے گا، دولت دے گا، آسمان و زمین کے سارے خزانے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول دے گا۔ ناظرین گرامی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو جو مٹی سے پیدا کیا، ایک حقیر اور گندے پانی سے پیدا کیا، ہماری کوئی حیثیت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آدم علیہ السلام ہمارے باپ کو سجدہ کروایا، اتنا بڑا مقام دیا، اتنی بڑی عزت بخشی۔ اگر یہ عزت و سربلندی ہمیں چاہیے تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سب اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ جیسے کہ بات کہی گئی کہ پہلے اسلام اور ایمان یہ صفت اختیار کریں اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ عزت دے گا۔ اور تقوی کے کچھ فائدے ہم آپ کے سامنے ضمناً رکھ رہے ہیں، جیسے کہ تقوی سے اللہ عزت دیتا ہے اور تقوی سے اللہ تعالیٰ اپنی محبت بھی دے گا، یعنی اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی بتائی گئی اگر تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی دے گا، رزق دے گا، مال دے گا۔ کہ ایک اور آیت میں کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق پہنچائے گا، ایسی جگہ سے روزی دے گا جس کا وہم و گمان بھی تمہیں نہیں ہوگا۔ ناظرین، وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، باتیں ابھی باقی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے ملاقات کریں گے، انتظار کیجئے۔ انشاءاللہ ہم آگے اور بہت ساری قیمتی باتیں آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں کہی جا رہی ہیں، سنی جا رہی ہیں، اللہ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ